میں یہ نوکری نہیں کرنا چاہتی مگر امی کے اصرار پر آڈیشن دینے چلی گئی۔ میں ہوں اطہر جی اور میں بات کر رہا ہوں پاکستان کی فیمیل کرکٹ اینکر زینب عباس کی۔ زینب عباس کا کہنا ہے کہ میں کرکٹ اینکر کی جاب نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن امی کے اصرار پر میں آڈیشن دینے چلی گئی اور وہاں لوگوں کو جب پتہ چلا کہ میں لڑکی ہوتے ہوئے بھی کرکٹ پر وسیع معلومات رکھتی ہوں تو انہوں نے مجھے اس پروگرام کی میزبانی کے لیے منتخب کر لیا۔ زینب عباس کا کرکٹ اور کھیل کے لیے جذبہ دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ جب پہلی بار زینب پروگرام کی میزبانی کے لیے آڈیشن دینے گئی ہوں گی تو در حقیقت وہ یہ نوکری نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ انہوں نے تو صرف اپنی امی کے اصرار پر آڈیشن دیا تھا۔ زینب پہلی پاکستانی کرکٹ میزبان ہیں جو رواں سال جولائی میں ہونے والے پاکستان انگلینڈ کرکٹ سیریز کے دوران بین الاقوامی کھیل کے چینل اسکائی اسپورٹس پر پاکستان کی نمائندگی کریں گی۔ زینب عباس نے بتایا کہ میں انگلینڈ سے تعلیم حاصل کر کے آئی تھی اور زندگی میں کیا کرنا ہے اس متعلق ابھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے پتہ چلا کہ ایک چینل کھیل کے پروگرام کی میزبانی کے لیے آڈیشن کر رہا ہے۔ اگرچہ مجھے بچپن سے ہی کرکٹ کا بہت شوق تھا، لیکن میں نے کبھی کسی لڑکی کو کھیل کے پروگرام کی میزبانی کرتے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی مجھے یا میرے خاندان میں کسی کو میڈیا کا تجربہ تھا، اس لیے میں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن میری امی نے بہت اصرار کیا جس کی وجہ سے میں آڈیشن دینے چلی گئی اور وہاں لوگوں کو جب پتہ چلا کہ میں لڑکی ہوتے ہوئے بھی کرکٹ پر وسیع معلومات رکھتی ہوں تو انہوں نے مجھے اس پروگرام کی میزبانی کے لیے منتخب کر لیا۔ زینب عباس کا کہنا ہے کہ انہیں فخر ہے کہ وہ پہلی پاکستانی ہیں جنہیں دنیا کے سب سے بڑے کھیل کے چینل کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور وہ اپنے کیریئر میں اس مقام پر پہنچی جہاں تک پہنچنا بہت سے لوگوں کا خواب ہوتا ہے۔ لیکن زینب عباس کا یہ سفر اتنا بھی سہل نہیں تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ سب آسانی سے نہیں ملا، مجھے اس کے لیے بہت محنت کرنا پڑی۔ میں نے جب کھیل کی میزبانی کے شعبے میں قدم رکھا تو اس وقت اس میں خواتین نہ ہونے کے برابر تھیں، جس کی وجہ سے مجھے متعصبانہ رویے کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اکثر لوگ کہتے تھے کہ یہ لڑکی ہے، اس نے تو کبھی کرکٹ نہیں کھیلی، اسے کیا معلوم ہوگا گیم کا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی محنت جاری رکھی۔ اگر آپ کو اس کھیل کے بارے میں ہی نہیں پتہ تو آپ زیادہ دیر تک لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے اور ایک نہ ایک دن لوگوں کو اصلیت معلوم ہو جاتی ہے۔ شاید بہت سے لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ زینب ایک کان سے سن نہیں سکتی۔ حال ہی میں برٹش کونسل کے اشتراک سے منعقد ڈیڈ ٹاک میں زینب نے بتایا کیونکہ وہ ایک کان سے نہیں سن سکتی اور دوسرے کان میں ان کے پروڈیوسر کی بات سننے کے لیے آلہ لگا ہوتا تھا، اس لیے کیریئر کے آغاز میں انہیں لگتا تھا کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتی۔ زینب بتاتی ہیں کہ اپنے میزبان کی بات سننے میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن پھر انہوں نے اس کا بھی حل تلاش کر لیا اور وہ اپنے مہمانوں کی لپ ریڈنگ یعنی ہونٹوں کی حرکت سے یہ جان لیتی تھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ زینب کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے تمام کٹھن مراحل اس لیے طے کر لیے کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اپنی توجہ اپنے کھیل کے معلومات بہتر بنانے پر مرکوز رکھی۔ مجھے ماڈلنگ اور ڈراموں میں ایکٹنگ کی بہت سی پیشکش کی گئی، لیکن میں نے یہ تمام پیشکش اس لیے رد کر دی کیونکہ میں چاہتی تھی کہ لوگ مجھے صرف بطور کرکٹ میزبان کے جانیں۔ میں اس کام میں اپنا نام بنانا چاہتی تھی۔ زینب سمجھتی ہیں کہ اب نہ صرف کرکٹ بلکہ دوسرے کھیلوں میں بھی خواتین کی شمولیت میں اضافہ ہو رہا ہے اور اب لوگ رویے میں بھی تبدیلی کھلاڑیوں اور میزبانوں کی طرف بدل رہا ہے۔ زینب کا کہنا ہے کہ انہوں نے اکثر دیکھا ہے کہ اس شعبے میں آنے والی اکثر لڑکیاں اپنا میک اپ، لباس اور اسٹائل پر زیادہ دھیان دیتی ہیں، حالانکہ اس شعبے میں جو چیز آپ کو نمایاں کرتی ہے وہ آپ کی کھیل سے متعلق معلومات ہے۔ اگر آپ کو اس کھیل کے بارے میں ہی نہیں پتہ تو آپ زیادہ دیر تک لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے اور ایک نہ ایک دن لوگوں کو اصلیت معلوم ہو جاتی ہے۔ زینب کہتی ہیں کہ وہ آسٹریلیا کے سابق کھلاڑی اور کمنٹیٹر مائیکل سلیٹر سے نہ صرف بہت متاثر ہیں بلکہ انہیں میزبانی کے بہت سے گر انہوں نے سکھائے۔ مائیکل کے علاوہ ایلن ویکلنس سے بھی
بہت کچھ سیکھا۔ جب میں اس فیلڈ میں قدم رکھا تو انہوں نے میری بہت مدد اور مجھے بتاتے تھے کہ کون سی بات کو کیسے بتانا ہے۔ زینب کا کہنا ہے کہ کرکٹ میزبان کے لیے غیر جانبدارانہ برقرار رکھنا لازمی ہے، لیکن ایک ایسا وقت میں جب آپ کی اپنی ٹیم برا کھیل رہی ہو یا ہار رہی ہو تو ایسے میں اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے مخالف ٹیم کی تعریف کرنا ایک چیلنج ہے، لیکن وہ اپنی پوری کوشش کرتی ہیں کہ وہ اپنے جذبات کو لوگوں کو ظاہر نہ کریں۔ اس حوالے سے اپنی ذاتی تجربہ انہوں نے کچھ یوں بیان کیا کہ ICC 2019 کے ورلڈ کپ کے دوران جب پاکستان کو انڈیا کے ہاتھوں شکست ہوئی تو میں بہت مایوس تھی، لیکن میچ کے فوراً بعد مجھے انڈین میزبان کے ساتھ پروگرام کرنا تھا، اس لیے میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی مخالف ٹیم کے کھلاڑیوں کی دل کھول کر تعریف کی۔ زینب عباس کہتی ہیں کہ کرکٹ میں جہاں ہار اور برے دن ہوتے ہیں وہاں جیت اور اچھے دن بھی ہوتے ہیں۔ مجھے چیمپئن ٹرافی کا فائنل جس میں پاکستان نے انڈیا کو شکست دی تھی آج بھی بہت اچھی طرح یاد ہے۔ اس وقت تماشائیوں میں 70% انڈین شائقین کرکٹ تھے جب 30% پاکستانی موجود تھے، لہٰذا جب پاکستان جیت کے قریب پہنچا تو میں اور چند دیگر پاکستانی میزبان کمنٹری باکس چھوڑ کر شائقین کے پاس جا کر بیٹھ گئے تاکہ ہم اپنی ٹیم کو سپورٹ کر سکیں، اور وہ میری زندگی کا سب سے یادگار لمحہ تھا۔ زینب عباس کہتی ہیں کہ اب جب وہ بابر اعظم کو کھیلتا اور پاکستان کا نام روشن کرتا دیکھتی ہیں تو انہیں بہت خوشی ہوتی ہے۔